السلام علیکم۔ میری عمر کوئی 13-14 سال ہوگی۔ 7 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ہماری کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے، باقی 5 زمینداری اور کاشتکاری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا اور کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو لمحوں میں اس کی دیوانی ہو جاتی، مگر اس میں ایک خامی یہ تھی، اور وہ خامی اس کی غربت اور اس کا خاندانی پس منظر تھا۔ وہ ہمارا مزارع تھا، مگر ہم اسے گھر ہی کا فرد سمجھتے تھے۔ ہم اسے ہر کام میں مشورہ کرتے۔ وہ بھی ہم سب گھر والوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر، ان دنوں میری 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں۔ میں اسکول کا کام کرنے بھائی کے ساتھ ٹیوب ویل پر چلی جاتی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے اور مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ہمارے ٹیوب ویل آپریٹر کا چھوٹا بھائی وقاص ہے، اور 2 ماہ کی چھٹیوں میں وہ بھی یہیں رہے گا۔ وقاص اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے اور اکٹھے پڑھتے اور کھیلتے کھیلتے ہماری کافی بے تکلفی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا تھا۔ 2 ماہ پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ وہ اگلے سال بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے اور یہاں ہی پڑھے، مگر یہ سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ یوں میں آئندہ سال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے اکثر اس کی یاد آتی۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی ہم تجربوں اور ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقاص جب چوتھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آیا تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چالاک ہو چکا تھا۔ پھر میں بھی دیکھنے سمجھنے کی عمر میں پہنچ گئی تھی۔ وقاص بھی بدل چکا تھا۔ بات چیت کرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز کافی عجیب تھا۔ پہلے والی معصومیت نہیں رہی تھی، مگر میں پہلے جیسی تھی۔ امی میری آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی ہر وقت اعتراض کرنے لگتی ہیں۔ کاش میں اس وقت کچھ سمجھ جاتی، یا پھر ٹھوکر لگانے والے اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتے تو میرے کان کھل جاتے، یا پھر اپنے کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، ورنہ وہ میری حفاظت ضرور کرتے۔ مجھ پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان کی لاپرواہی تھی کہ وقاص گھور گھور کر مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا، اور میں نادان سب کچھ دیکھتی اور کچھ نہ سمجھتی۔ اور پھر میری عمر 17 برس تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اصولاً تو سمجھ لینا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بڑی نادان تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا یا تنہائی ملتی تو میں دوڑی ہوئی وقاص کے پاس چلی آتی۔ وہ کہتا، اب زیادہ ادھر ادھر مت پھرا کرو اور گھر پر رہا کرو، تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ مگر مجھے کسی کی بات سمجھ ہی نہ آتی۔ ایک مجھے وقاص نے بتایا کہ وہ اگلے سال یہاں نہیں آئے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور کسی دور کالج میں داخلہ لینا پڑے گا۔ میں اس کی آواز میں سمٹا درد سمجھ گئی۔ مجھے لگا وہ واقعی پریشان ہے۔ تو وقاص تم یہاں بھائی جان کے پاس ہی رہنے لگ جاؤ نا، اکٹھے کالج جائیں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ کہنے لگا، بھائی نہیں مانیں گے، اور پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں مل سکیں گے، اور اگر ایسا ہی ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ نہیں وقاص، ایسا مت کہو، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بھی روحانسی ہو گئی، لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں تو نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی پڑے گا۔ وہ دور خلا میں گھورتا ہوا بولا، تم کچھ کر سکتی ہو کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ ہاں کیوں نہیں، میں تمہاری خاطر اس نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہوں۔
वकास अगर कहो तो मैं अभी लगा दूँ। वो बोला नहीं पगली, छलांग नहीं लगानी, तुम्हें शादी के लिए घर वालों को राज़ी करना है और मेरा इंतज़ार भी करना है। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। ये तो कोई बड़ा काम नहीं, मैं आज ही घर वालों से बात करूँगी। मैंने फ़ौरन वकास को उम्मीद दिलाई। नहीं अभी नहीं, जब तुम्हें मैं कहूँगा तब। फ़िलहाल तुम ये करो कि रात को मुझसे मिलने आया करो, दिन को कोई काम की बात ही नहीं हो सकती। क्या ख्याल है? मैंने कहा रात तो बहुत मुश्किल है, सब लोग घर पर होते हैं, उन्हें पता लग गया तो मेरी शामत आ जाएगी। कहने लगा, अरे तुम छलांग लगाने को तैयार हो और रात को आने से डरती हो। दावे तो बड़े करती हो कि मुझसे प्यार है। मैंने उसकी ये बात सुनी तो मुझे भी जोश आ गया। बोली, आऊँगी वकास, बताओ कहाँ आना है और हम क्या बातें करेंगे। ये पूछते हुए मैं भी हैरान थी कि वो कौन सी बातें हैं जो दिन को नहीं हो सकती। काश मेरी थोड़ी तरबियत हुई होती तो मैं ना जाती। कहने लगा, वो सामने खेत के पास रात 12 बजे के बाद जब सब घर वाले सो जाएं तो तुम खेत में मुझसे मिलने आ जाना। ख़बरदार, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैंने भी हामी भर ली। ठीक है, मैं आऊँगी। मैं चली गई। अंधेरा फैलते ही मुझे एहसास हो गया कि ये काम इतना आसान नहीं जितना मैं समझ रही थी। मैं मजबूर तो बहुत थी, मगर ऐसा बहरहाल मुझे करना था। मैं वकास को उदास नहीं कर सकती थी, ना ही उसकी कोई बात टाल सकती थी। जब घड़ी की सुइयों ने 12 बजा दिए तो मैं उठ बैठी। सर्दी की वजह से खून रगों में जम रहा था। मैंने खुद को हौसला दिया। गोया ये काम इंतहाई मुश्किल था, मगर नहर में छलांग लगाने वाले के लिए तो आसान था। मैंने जो वादा कर लिया तो फिर पूरा करके ही दम लिया। वकास पहले ही मेरा मुंतज़िर था। मैं हौलती लड़खड़ाती घर पहुंच गई। रात में इसी खामोशी से वापस घर पहुंची जैसे निकली थी। सब लोग सो रहे थे, लेकिन मुझे उनका इतना एहसास न था। मैं तो आज नई दुनिया की सैर करने को गई थी और अपने साथ भाइयों की इकलौती बहन रात की तारीकी में उनकी इज़्ज़त व गैरत के नाम के परखचे उड़ा कर आ गई थी। शायद इसलिए कि वो लाडली और इकलौती थी, बहुत प्यारी भी थी। इसी वजह से सब सुकून से सो रहे थे। फिर वकास जब तक गांव में रहा हम चोरी छुपे मिलते रहे, लेकिन बहुत जल्द घर वालों को खबर हो गई और मुझ पर पाबंदियां लग गईं। लेकिन उन्हें क्या खबर, हम तारीख रातों का सीना चीरते रहते हैं। मगर ये पाबंदियां सिर्फ डांट डपट तक ही महदूद रहीं। थोड़ी सी जुदाई सही तो मैंने वकास से कह दिया, वकास अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती, ना ही तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। जिस दिन सुबह उसे जाना था, रात को मैंने कहा, या तो हमारे वालिदैन से शादी की बात करो या तो फिर मुझे छोड़ कर मत जाओ। इस तरह मैं तुम्हें भी जाने न दूँगी। दूसरे अल्फाज में गोया मैं धमकी दे रही थी। उसने बड़ी तावीलें पेश की, मजबूरियाँ बताईं, लेकिन मैं तो कुछ सुनने को तैयार ही न थी। मैं बहुत दूर निकल चुकी थी, मुझे कुछ भी दिखाई न दे रहा था। यही वजह थी कि मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। आखिर फ़ैसला हुआ कि सुबह इफ्तिखार भाई से बात करेंगे। जब हमने उनसे बात की तो वह उछल पड़े, डंडा उठाया और मेरे सामने वकास की अच्छी खासी पिटाई कर दी। मुझे भी बुरा भला कहा, लेकिन फिर उन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। फिर तो मेरे घर में क़यामत टूट पड़ी। इससे पहले कि मेरे भाई मुझे ज़िंदा दफन करते, मैं उनके पाँव में गिर पड़ी और गिड़गड़ा कर माफ़ी मांग ली। अगर उन्हें पता चल जाता हम क्या कुछ कर चुके हैं तो मेरा अंजाम देख कर न जाने कितनी लड़कियां सदियों तक कांपती रहतीं। उनके ख़्याल में तो सिर्फ़ ये था कि शायद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और फिर ये सब कुछ देखकर भी अगली रात हम वो मंसूबा तरतीब दे चुके थे जो अज़ल से होता आया है। राह फ़रार का जो कुछ घर से मिल सका मैंने ले लिया। फिर अगली रात हम 6 मील का पैदल सफ़र करके करीबी शहर पहुंच गए और वहां से रातों रात कराची पहुंचे। वकास शायद मेरा साथ न देता, मगर दूसरी सूरत में उसका जो अंजाम होता वो भी वो जान चुका था, इसलिए मजबूर था। हमारे लिए ये सब कुछ नया था, लेकिन हम अपने किए के हाथों मजबूर थे। ये सब किया धरा वकास का था और मुजरम मैं भी थी। मैं ना चाहती तो उसके इख्तियार में क्या था। सुबह 7 बजे हम ट्रेन से रवाना हो चुके थे। गाड़ी चल पड़ी तो हमने सुख का सांस लिया।
یقین سا ہو گیا کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں جی بھر کر روئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، اور پھر یہ کوئی معمولی حماقت نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ میں ذرا سی بھی دکھی ہوتی تھی تو میرے بھائی زمین ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے۔ بوڑھی اور ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جھیل کر مجھے پالا تھا، پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا میں نور تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ حالانکہ گاؤں کے لوگ بیٹیوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، مگر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے ماں باپ کی محبت بھی یاد نہ آئی۔ محبت کے جال میں آ کر میں ساری حدود بھول گئی تھی، اور بھولی بھی کس کے لیے؟ جس کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کو روٹی تھی۔ اس نے مجھے ایک دوست کے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ میں نے اسے اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنے کا کہا تو بولا، دیکھو کوثر، اتنی جلدی کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مکان کے علاوہ ایک ہاتھ انسانی سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی واقف بھی نہیں۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وقاص تقریباً رو دیا۔ مجھے بھی اس کے انداز پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے سہارا دیا، لیکن جب کافی دن گزر گئے اس نے دوست کا گھر نہ چھوڑا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب میں گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی غلطی پر بہت شرم آتی۔ وقاص کے دوست نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ وہ مجھ سے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وقاص بالکل بھی ویسا نہ تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ 3 گز کے فاصلے پر کمرے میں وقاص لیٹا ہوا تھا کہ کچن میں اشتیاق آ گیا۔ وہ کافی حواس باختہ لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اسی لیے میرے لیے یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ میں پرسکون تھی کہ میرا مجازی خدا میرے سر پر موجود ہے، میری عزت کا رکھوالا، میرا محافظ ہے۔ بھوک لگی ہے بھیا، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جبکہ میں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر مجھے دیکھتا رہا۔ بالآخر مجھے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی پڑیں۔ کیا بات ہے اشتیاق، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھوک لگی ہے کیا؟ جب اس نے انتہائی بے حیائی سے کہا، مجھے تمہاری بھوک لگی ہے، میں آپ کی بہن ہوں اشتیاق بھائی، اور آپ کے دوست کی عزت ہوں۔ میں نے صورتحال مٹانے کی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے۔ میں سوچ چکی تھی یہ سب کچھ فضول ہے، پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ اشتیاق اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، کیسی بہن اور کون بھائی؟ نہ تم میری بہن ہو اور نہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ خدا نہ کرے میری بہن ایسی ہو۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو مجھے خود پر گھٹیا ہونے کا گمان ہوا کہ واقعی گھر سے نکلی لڑکی کی عزت نہیں۔ پھر وہ میرے قریب آنا چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر کچن سے نکل گئی اور وقاص کو آوازیں دینے لگی، دیکھو وقاص یہ کیا کر رہا ہے تمہارا دوست، اسے ذرا پرواہ نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری توقع کے برخلاف وقاص کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بیوی تو تم میری ہو، مگر یہ بھی میرا دوست ہے۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ میں نے ایک لکڑی کا ڈنڈا لیا، اس کے دوست کا سر لہو لہان کر دیا۔ میں نے وقاص کو بھی خوب برا بھلا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہی میرا محافظ تھا جو اب میرا لٹیرا بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے سر پر ہزاروں آندھیاں اور طوفان بپا ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اب میں کہاں جاؤں گی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت بھی سستی نہیں، کچھ قیمت لگوانی پڑتی ہے۔ اگلی صبح وقاص ہسپتال سے آیا اور چھوٹتے ہی کہنے لگا، کوثر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑتا۔ وقاص کی ڈٹائی پر میں حیران رہ گئی۔ وقاص تو اتنا بے غیرت ہوگا، اس کے آگے میں کچھ سن نہ سکی۔ اس نے جو کہا مجھے تو اسے سن کر ہی نفرت ہونے لگی۔ میں ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ چارپائی پر دھڑم سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا، بے شک ہسپتال ہی گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جہاں اپنے شوہر کے گھر میں ہی عزت محفوظ نہ ہو تو ایسے گھر میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وقاص نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی مجبوری ہے اور وہ میرے لیے کوئی اور گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ اسی گھر میں رہے گا جو کہ محض ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اسی رات میں نے سوچا میں اس گھر سے نکل جاؤں گی،
مگر اس سے پہلے کہ میں دروازے سے قدم باہر رکھتی، دروازہ کھلا تو 2 نقاب پوش میرے سامنے تھے۔ میں خوف سے لرز گئی لیکن جلدی سنبھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یا میں ان سے کچھ پوچھتی، انہوں نے مجھے گاڑی میں اٹھا کر ڈال دیا اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو ایک خالی کرسی پر کوئی بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، لڑکی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بنگلہ بہت بڑا ہے جس کے بیڈ روم میں تم موجود ہو۔ میں نے تمہیں 60,000 روپے میں خرید لیا ہے۔ میں کبھی کبھار آؤں گا، تم ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہر چیز تمہیں اشارہ کرنے پر مل جائے گی، مگر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا کہ خود ہی پچھتانا پڑے۔ اب میں تو چوٹے کھانے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ مجھ پر اس انکشاف پر کوئی بجلی نہ گری۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، کم از کم گھر نہیں تو ایک تحفظ ہی مل گیا۔ میں کافی دیر بیٹھی روتی رہی، پھر چناکے سے اٹھ بیٹھی۔ چلو زندگی کو اپنے ارمان پورے کر لینے دو، میں حالات سے سمجھوتا کروں گی۔ جو کوئی بھی میری عزت کی دھجیاں بکھیرے گا مگر گھر میں تحفظ تو دے گا، ضرورتیں پوری کرے گا، ایسے بھی نہیں تو میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ بس ایک صدمہ مجھے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک شخص بھاگ گیا اور دوسرے نے مجھے خرید لیا۔ ہاں، مگر اس گھر میں میں مالکن کی طرح رہتی تھی، میرا ہر چیز پر کنٹرول تھا، ہر وقت نوکر میرے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ زندگی یوں ہی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ شام کو ڈرائیور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا۔ زندگی عجیب سی موڑ پر آ گئی تھی، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ عام حالات میں میری زندگی قابل رشک تھی، زندگی مخصوص دائرے میں گھومتی رہی، میرے اندر الاؤ پکتا رہا۔ میں نے بھی نوٹ دے کر اپنے ڈرائیور کو قابو کر لیا۔ اس سے میں نے اشتیاق کی خبر گیری کروائی اور جلدی ہی یہ پتہ چل گیا کہ اشتیاق بھی سیٹھ صاحب کا کارندہ ہے۔ مگر ایسا ہے تو سیٹھ صاحب نے 60,000 روپے اسے کس لیے دیے؟ وہ ایسے بھی اس سے چھین سکتے تھے۔ مجھے یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے ڈرائیوری بھی سیکھ لی اور خود گاڑی چلانے لگی۔ میں نے کہیں جانا ہوتا تو ڈرائیور کو زحمت نہ دیتی۔ میں دن رات اشتیاق کی تلاش میں تھی، مگر وہ بھی کوئی عام کارندہ نہیں تھا، ورنہ اس معمولی سے مکان میں نہ رہتا، جبکہ دوسرے ملازم اچھے خاصے مالدار لوگ تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، اس زندگی کو دھتکارنا اتنا آسان نہ تھا، مگر میں اپنی بربادی کیسے بھول جاتی؟ مجھے اپنے پورے گھر کا حساب لینا تھا۔ پھر جب سیٹھ صاحب ایک بیرون ملک کے ٹور پر گئے تو مجھے موقع مل گیا۔ وقاص کا ایڈریس تو ویسے ہی میرے پاس تھا، افتخار بھائی جب خط لکھتے تو میں پڑھتی رہتی تھی، ان کے گھر کا پتہ مجھے یاد ہو گیا، جتنا اپنے گھر کا یاد نہ تھا، وقاص کے گھر کا اس سے زیادہ یاد تھا۔ میں جب وقاص کے گھر پہنچی تو یہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا، اس کی شادی کے شادیانے بج رہے تھے، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایک عورت سے معلوم ہوا کہ آج وقاص کا نکاح ہے۔ مجھے ڈر تھا کہیں وقاص مجھے دیکھ نہ لے، گو کہ میں نے اپنا حلیہ کافی بدل رکھا تھا۔ میں ایک گھر کے اندر گھسی، مجھے کافی دیر چھپنا پڑا۔ حسن اتفاق کے جہاں میں چھپی تھی قریب ہی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت یاد آیا، وقاص صاحب سامنے سے آتی دکھائی دیے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے آج کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے آواز سننا چاہی تو یہ آواز وقاص کی تھی۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ نادیہ، آپ کل تک میری بھابھی تھیں، قسمت کہ آج تم میری بیوی ہو۔ جہاں میں نے یہ زہر نگلا ہے تو تمہیں بیوی بھی بنا لوں گا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، میں تمہیں صاف بتا دوں، مگر تم اسے راز ہی رکھنا نادیہ۔ تمہارا سہاگ لوٹنے والا میں ہی ہوں۔ جہاں افتخار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی میں نے اغوا کی تھی، وہ لڑکی ہی میری کل کائنات ہے، اسے میں ایک لٹیرے کے پاس چھوڑ کر آ گیا۔ بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، فریبی اور دغاباز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا، مگر اس نے کمینگی کی حدیں پھلانگ دیں اور مجھے بلیک میل کرتا ہے، روز پولیس کو بتانے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا، جس پر میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے کوئی چارہ نہ تھا۔
मैं कौसर को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वो जैसी भी सुबह में मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। मैं उसे सुबह लेने जा रहा हूँ। कौसर के भाइयों ने इफ्तिखार को मार दिया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने मेरा पता नहीं दिया। मैंने मालूमात इकट्ठी कर ली हैं। कौसर के 2 भाई कत्ल के जुर्म में जेल में हैं। उसके वालिदैन मर चुके हैं। अब कौसर का मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वकास की ज़ुबानी ये सुनकर मुझ में कुछ भी सुनने की हिम्मत न रही। मैंने एक चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैं तो तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आई थी, लेकिन अब तुम्हें बस अपने भाई की वजह से और उनकी बीवी के लिए ज़िंदा छोड़ रही हूँ। नहीं कौसर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वकास के लहजे में इल्तजा थी। तुमने ये ठीक कहा कि तुम्हारे प्यार में बहुत बड़ी कीमत दी है, मगर तुमने जो कुछ किया वो मुझे गवारा नहीं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो तो मैं ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ जिसमें गैरत और इज़्ज़त ना हो। मैंने उसे कहा और फिर अपनी दहलीज़ पर लौट गई, जहाँ मेरे भाई मेरे मुंतज़िर तो ना थे, मगर मैं उन्हें मनाने जा रही थी क्योंकि भाई बहनों का मान होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।